السلام علیکم. بڑی عید کی بڑی خوشیوں کے ساتھ میں ہوں محمد ابراہیم مہدی اور میرے ساتھ موجود ہیں یشل اسماعیل. ہماری اور یو سی پی ٹی وی کی جانب سے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک. عید الاضحیٰ کی گہما گہمی ہے لیکن کووڈ جو ہے ابھی تک گیا نہیں ہے، تو اسی لیے خوشیاں بانٹیں، گوشت بانٹیں، لیکن جو گیدرنگز ہیں ان سے اوائڈ کریں کیونکہ ہم لوگوں نے وعدہ کیا کہ خوشیاں بانٹیں گے، کرونا نہیں بانٹیں گے. تو اسی لیے گھر بیٹھ کے یہ آپ کی عید کو چار چاند لگانے کے لیے یو سی پی ٹی وی نے ایک اہم اور عید ٹرانسمیٹ کا انعقاد کیا آپ لوگوں کے لیے. اپنے گیسٹ انٹروڈیوس کرواتا چلوں تو ہمارے ساتھ موجود ہیں یو سی پی کے پروڈکٹر، ایک بہت ہی خوبصورت اور نفیس شخصیت کے مالک ہیں اور بہت ہی کوالیفائڈ انسان ہے. ویلکم کرتے ہیں ڈاکٹر نصر اکرام کو. السلام علیکم، عید مبارک. کیسے ہیں سر آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر مبارک، آپ کو بھی عید مبارک. خیر مبارک سر. سر سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے شو میں آئے اور آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا. وی آر ریئلی آنرڈ ٹو ہیو یو. اور سر آپ بتائیں آپ کی عید کیسی گزر رہی ہے؟ الحمدللہ. آپ کو پتہ ہے کہ عید بڑی عید جو ہے، یہ عید الاضحیٰ، یہ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کی وجہ سے ذرا زیادہ مصروف ہو جاتی ہے. اللہ صبح جو ہے وہ قربانی کا سے آغاز ہوتا ہے اور نماز کے بعد، تو اس کے بعد پھر اس کے ساتھ جو لوازمات ہیں، ڈسٹریبیوشن، اور تو اس میں آدمی مصروف ہو جاتا ہے. تو سنس مارننگ جو ہے وہ کافی مصروف گزر رہی ہے. اس کے بعد قربانی سے فراغت کے بعد جو انسان کی سوشل آبلیگیشنز ہوتی ہیں ٹورڈز ریلیٹیوز، ٹورڈز فیملیز، اس کی فلفلمنٹ میں آدمی مصروف ہو جاتا ہے. تو الحمدللہ سو فار اٹ ہیز بین گڈ، اور ایز یوزول کافی مصروف گزر رہی ہے. اچھا سر، عید الاضحیٰ جو ہے عید الفطر سے تھوڑی سی بڑی فیسٹیوٹی ہے، اس میں مصروفیات بھی کافی اور مشکلات بھی کافی پیش آتی ہیں. لائک آپ نے جانور لینا ہے تو پسند نہیں آتا کچھ، اور جو آپ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کبھی اس کے مطابق ملتا بھی نہیں ہے، کسائی نہیں ملتا، تو آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. یہ یوزول سی مشکلات ضرور ہوتی ہیں، لیکن آئی تھنک اس میں چونکہ ایک اس نیت سے کہ ایک عبادت جو ہے وہ احسن طریقے سے ادا ہو سکے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ریوارڈ کرتے ہیں. بالکل ایسے. اب موسم بھی گرم ہے اور اس میں جانور کی اور موزوں جانور کی تلاش جو ہے وہ آدمی انسان کرتا ہے. تو الحمدللہ اٹ بن لکی، جو جانور کی تلاش ہے وہ اس کے لیے زیادہ تگدو نہیں کرنی پڑی اور مجھے جلدی جانور جو ہے وہ مل گیا تھا. 2 دن قبل میں نے اس کو لے لیا تھا اور انشاءاللہ آصبح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اس کی قربانی ہو گئی. اچھا سر، آپ ویسے قربانی کے لیے کیا پسند کرتے ہیں، بکرا، اونٹ یا بیل؟ ویسے تو قربانی تو الاؤڈ تمام جانور میں مختلف جانوروں کی ہے جس طرح جن کا آپ نے نام لیا، لیکن میری پریفرنس سنت ابراہیمی کے عین مطابق بکرے کی. سر ہمارے لیے تو ہمارے ٹیچرز ہی ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ٹیچر بھی کبھی بچے تھے. آپ کی بچپن کی عید کیسی گزری؟ کوئی واقعہ آپ کو یاد ہو کہ دلچسپ واقعہ؟ بچپن میں جو ہماری عیدیں تھیں وہ آج تھوڑی سی شیپ اور وہ چینج ہو گئی ہے، لیکن آج بھی جو بچے ہیں ان کی جس طرح کی عید ہوتی ہے اسی طرح ہماری بھی ہوا کرتی تھی. جنرلی نماز کے بعد عیدی جو ملا کرتی تھی دادا دادی سے یا نانا نانی سے اور چچا تایا ماموں وغیرہ سے، وہ بچے لے کے تو سیدھا مارکیٹ کا رخ کرتے تھے. اور آج بھی ایسے ہی ہے. آج تھوڑی سی کرتا ہے سر، عید الاضحیٰ پہ عیدی ہمیں تو نہیں ملتی تھی. آپ کو میرا خیال ہے آپ کے ماموں اور چچا تایا وہ ان سے کہیں کہ وہ تھوڑا سخاوت کریں اور اڈاپٹ کریں. میری بھی عید الاضحیٰ سے یہی شکایت ہوتی ہے کہ عیدی بہت کم ملتی ہے. اس عید کم ملتی ہے، ملتی ضرور ہے بٹ کم ملتی ہے ایز کمپیئر ٹو عید بڑی ہوتی ہے، عیدی کم ہو جاتی ہے. بالکل. تو اور اس طرح میں نے جس طرح کا کہ شیپ تھوڑی چینج ہو گئی آج. آپ میں بھی کووڈ کی وجہ سے یا جو وقت بہت آگے آ چکا ہے تو وہ شیپ چینج ہو گئی ہے. آن لائن آپ میں بھی شاپنگ کرنا چاہیں یا کوئی آرڈر کرنا چاہیں، لیکن عیدی سے عید جو اکٹھی ہوئی ہوتی ہے اس کی اسپینڈنگ جو ہے وہ بچے کی کوئی بڑا اہم ہوتا ہے کہ وہ اس دن جو ہے وہ تمام میں عیدی جو ہے وہ اسپینڈ کر لوں، یا پھر وہ اپنے جو ہے وہ اپنے جمع سیونگز کر لیتے ہیں تاکہ وہ اس کو سبسیکوئنٹلی کسی موقع پہ استعمال کر سکیں. سو اسی طرح ہمارے بھی بچپن میں ہوا کرتا تھا اور اسی طرح سے ہم نے بھی اپنی عیدیں گزاری.
اچھا بچپن میں ہمارے ساتھ یہ بھی ہوا کرتا تھا کہ جب کوئی عیدی دیتا تھا تو مما رکھ لیتی تھی اور پھر مما بعد میں کہتی تھی کہ میں دے دوں گی، لیکن وہ بعد میں ملتی نہیں تھی. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. آج بعض گھروں میں جو مدرز ہیں وہ ابھی بھی یہی فارمولا اور یہی استعمال کرتی ہیں اور یہ بچپن سے ٹرینڈ چلتا آ رہا ہے اور یہ ازل تک چلتا رہے گا. یہ چلتا رہے گا آگے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے جو ویورز ہیں اسپیشلی جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، ٹیچرز ہیں اور ہمارا اسٹاف جو آپ کی پروفیشنل جرنی کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، تو آپ بتائیے گا ذرا اس کے بارے میں. میرا خیال ہے اس کا آغاز میں 1979 سے کرتا ہوں. اس سے پہلے میں نے اپنا ٹل میٹرک اپنی ایجوکیشن میں نے لاہور میں ہی کی. 79 میں نے جب میٹرک کیا تو اس کے بعد میں گورنمنٹ کالج لاہور میں میرا ایڈمیشن ہوا. سو میں تقریباً وہاں 2-3 ماہ ہی پڑھ سکا تھا. میری کوئی انٹینشن نہیں تھی کہ میں کسی بھی سروسز یا ڈیفینس سروسز میں جاؤں. اور میرے بڑے بھائی نے، جب کہ میں جس دوران میں اپنے پیپرز دے رہا تھا میٹرک کے، تو انہوں نے میری اپلیکیشن نیوی کے لیے کر دی. اور ناٹ ویری ویل نون ان پنجاب نیوی کا، لیکن بہرحال میں نے نہ آرمی میں اپلائی کیا نہ ایئر فورس میں اپلائی کیا، اور میں نے نیوی میں بھائی نے اپلیکیشن کر دی. اور میں انٹرویو کے لیے، ایگزامس کے لیے، اور اس کے بعد جو ISB جو اس وقت صرف کوہاٹ میں ہوا کرتا تھا، میں گیا اور تمام مراحل کراس کرنے کے بعد فائنلی سلیکٹ ہو گیا. جب سلیکٹ ہوا تو تب میرے والد صاحب مجھے یاد ہے انہوں نے اپنے بھائیوں سے اور میرے ماموں ان سے مشورہ کیا کہ یہ بچہ تو سلیکٹ ہو گیا، اب کیا کریں. تو انہوں نے کہا کہ اس کو اپرچونٹی ملی تو ان کو جانے دیں. سو دیٹ واز دی فرسٹ ٹائم میں لاہور سے ساؤتھ سائڈ پہ ٹریول کیا اینڈ دیٹ ٹرین پہ. تو میرا 79 سے جو ہے وہ نیوی میں نے وہاں سے آغاز کیا اپنے پروفیشنل لائف کا. تقریباً 40 سال پہ محیط یہ سروس میری 2019 میں ختم ہوئی جب میں ریٹائر ہوا. اس دوران میں نے انجینئرنگ کی، الیکٹریکل انجینئرنگ. میں نے ماسٹرز کیا انگلینڈ سے، کرینفیلڈ یونیورسٹی سے. میں نے PhD بھی انگلینڈ سے ہی کی. تو کم و بیش میں تقریباً 5-5.5 سال انگلینڈ اور فرانس میں رہا فار ہائر ایجوکیشن. اللہ کا بہت فضل ہے کہ اس دوران میں جب پاس آؤٹ ہوا تو میں سوڈ آف آنر مجھے ملی، پریزیڈنٹ گولڈ میڈل ملا. وہاں بھی انگلینڈ میں بھی جب آپ باقی نیشنلٹیز کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں بھی ایک سینس آف کمپٹیشن اور زیادہ بڑا. اینڈ وہاں بھی الحمدللہ میں نے ایوارڈ جیتے، بیسٹ اسٹوڈنٹ ڈکلیئر ہوا. PhD کے دوران میرے 2 ایسے پیپرز جو IEEE کانفرنسز میں ہوئے وہ بیسٹ پیپرز کا ایوارڈ ان کو ملا. ادھر پاکستان آنے کے بعد پریزیڈنٹ ٹیکنالوجی میڈل اور اس طرح کی مجھے کئی ایسی اکنالجمنٹس ملی. تو اللہ کے فضل سے جو 40 سال پہ محیط میری جو پروفیشنل لائف ہے نیوی میں، وہ ایکیڈیمیکلی اور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کہ میں بہت فوکس میرا رہا. اور میں نے اس سے پہلے جو ہے وہ تقریباً جو نیوی کا انجینئرنگ کالج ہے، جو نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کانسٹیٹیوئنٹ کالج ہے، اس میں میں نے تمام ٹیئرز ایز اے ٹیچر، ایز ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ، ایز ڈین اینڈ فائنلی ایز پرنسپل، جسے کمانڈنٹ بھی کہتے ہیں، اس کے طور پہ میں نے سرو کیا. اس کے علاوہ 11 سال پہ تقریباً میں نے ایکٹیو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، اپنی فیلڈ میری انفارمیشن سیکیورٹی اور کرپٹالوجی ہے، اس پہ میں نے کی. اور میں نے ایک نیا سیٹ اپ جو ہے وہ ریز کیا، اسٹیبلش کیا. اور سو یہ میری پروفیشنل اچیومنٹس ہیں. تقریباً میں نے 6 PhD اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان کو اپنے ساتھ لیا اور ان کا سفر مکمل کرایا. سو یہ ایک بریفلی میرے ایکڈیمک اور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی نظریے سے یا اس لائن پہ یہ میری پروفیشنل لائف کے ہائی لائٹس ہیں. سر جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کو ارادہ ہی رکھتے ہیں سروسز میں یا ڈیفینس میں آنے کا، تو ایک دم جب آپ کے بھائی نے اپلائی کیا اور آپ کو اسٹیپ ان کرنا پڑا تو کیا کتنے فیل تھی اس وقت؟ بھائی نے میرے بہاف پہ اپلیکیشن کی، اپنی اپلیکیشن نہیں کی، میرے بہاف پہ اپلیکیشن کی تھی. انہوں نے
उन्होंने मुझे यही बताया, मुझे याद है मेरा केमिस्ट्री का लास्ट पेपर था ऑन 5th of April, और आई थिंक 3rd April या 4th April लास्ट डेट थी. तो उन्होंने कहा नसर यार मैं तेरे लिए अप्लाई कर रहा हूँ, इट्स यहाँ साइन कर दे. एक मैट्रिक का बच्चा विद आई थिंक 14.5 या 15 years का था मैं, 14.5 टू बी प्रिसाइज. तो बस मैंने साइन करने से ज़्यादा और कुछ नहीं किया. और सर वो जैसी होती है कि हमें मतलब हम बिल्कुल प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा और हमें आगे किस डायरेक्शन को परसू करना है. तो वो एज बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है कि हमने कहाँ जाना है और किस डायरेक्शन में जाना है. जी बिल्कुल. मैट्रिक की एक ऐसी एज है जिसमें कि हमारी बेस उस टाइम 1979 में मतलब अब थोड़े से और डिसिप्लिन आ गए हैं. इंजीनियरिंग, मेडिकल और अफवाज पाकिस्तान, ये 3 एक मेजर एम्प्लॉयमेंट की फील्ड्स थे. एक चीज़ फॉर श्योर थी कि मैं प्रो मैथ्स था और मैंने मेरे जो अर्लियर जो एल्डर सिबलिंग्स थे वो एक किंग एडवर्ड में पढ़ रहे थे और मेरी सिस्टर FJ में पढ़ी थी. और तो मैंने मेडिकल में नहीं जाना था. मैंने एज आई सेड कि आई वाज प्रो मैथ्स, मैंने इंजीनियरिंग ही करनी थी. एंड दैट्स व्हाई आई वेंट टू GC. और फाइनल मेरा ये था कि मैं UT लाहौर का ग्रेजुएट हूँगा और वहाँ से EE करूँगा. तो अल्लाह ताला ने मुझे EE और वो तो दे दी, लेकिन वो इंस्टीट्यूट कोई और हो गया. वो कहते हैं ना कि प्लानिंग हमारी होती है लेकिन सोचने वाले की जो प्लानिंग है वो बड़ी बेहतरीन होती है. बेशक बेशक बेशक. अल्लाह ताला ने आपके लिए जो है वो एक बेस्ट प्लान जो होता है वो आपके लिए रखा हुआ होता है और हमारा बिलीव भी ऐसा होना चाहिए. बिल्कुल. सर ये तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ थी सारी जो आपने हमसे डिस्कस की. अब इस जर्नी में और इसके दौरान आप मतलब जब एज अ प्रोफेशनल काम कर रहे थे तो इस दौरान अगर हम ईद की बात करें तो आपकी ईदें भी अपनी फैमिली से जो है वो डिस्टेंस पे गुजरी होंगी, दूर गुजरी होंगी, तो फैमिली की याद भी आती होगी और वो क्या एहसास होते थे? देखिए मैंने आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एकेडमिक और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में तो बताया, मैंने वो वाला हिस्सा नहीं बताया जो कि मैं एज ए नेवल ऑफिसर जहाज़ों पे रहा, शिप्स पे रहा. मैं तकरीबन 85 से 94 तक 9 साल के पीरियड जो है वो मैंने जहाज़ों पे गुजारे, नेवल शिप्स पे गुजारे, जिसमें फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर, माइन हंटर और ऑयल टैंकर, ये 4 मुख्तलिफ किस्म के जहाज़ हैं जिनमें मैं तकरीबन 8 से 9 साल का पीरियड मैंने जहाज़ों पे गुजारा. और इस दौरान कई ऐसे मौके आए जिसमें कि ना सिर्फ ईद, जिसमें कि फैमिली से हम दूर थे या मैं खुद दूर था, टू द एक्सटेंट कि मेरा सबसे बड़ा बेटा जब पैदा हुआ तो मैं फ्रांस में था, एक जहाज़ की एक्विजिशन थी उस पर था. और तो कई ऐसी ईदें आई जिसमें कि हम समुंदर में थे या फैमिली के साथ नहीं थे. इस ऐसे में जो है वो ज़ाहिर बात है फैमिली तो याद आती है, लेकिन दुनिया अगर हम देखें तो सोसाइटी में बहुत से ऐसे पेशे हैं, ऐसे शोबे हैं जिनके लोग अपने फ़राइज़ की अदायगी में जो है वो उनको ऐसी सेक्रीफाइसेस करनी पड़ती हैं. हॉस्पिटल्स में देखिए आप, हॉस्पिटल्स में जो है पैरामेडिक्स है, वो है, मेडिकल स्टाफ है, वो कर रहे हैं. स्पेशली आजकल जबकि हम कोरोना से गुज़र रहे हैं तो ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको फैमिली में ईद जो है वो मुयसर नहीं होगी और वो हॉस्पिटल्स में होंगे. सेम गोज़ फॉर दोज जो सरहदों पे हैं, हमारे ईस्टर्न या वेस्टर्न बॉर्डर्स पे हैं और इस टाइम जो है वो समुद्रों में है. सो किसी भी नेशन स्टेट के जो ऑर्गन्स हैं उनकी फंक्शनिंग में ऐसा सेगमेंट ज़रूर होता है हर वक्त जो कि जिसको कुर्बानी देनी पड़ती है फॉर अदर्स टू एंजॉय. बिल्कुल ऐसे ही. सर इससे पहले भी आप पाकिस्तान के बहुत आउट क्लास जो इदारे हैं उनमें अपनी सर्विसेज जो हैं वो दे चुके हैं. UCG को कैसा पाया और इधर मज़ीद जो इक़दाम हैं उनके हवाले से क्या इरादा रखते हैं? सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी है वो उसका एक अपना कल्चर होता है. यूनिवर्सिटी की स्ट्रेंथ जो है वो उसके बच्चे हैं. यूनिवर्सिटीज़ में एनर्जीज हैं और उनकी रिफ्लेक्शन वो जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे होती है. एंड UCP was no different. It is full of energies, full of various colors जो कि
جو کہ ڈفرینٹ فیکلٹیز کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں. لاٹ آف انرجیز. اٹس اے ویری گڈ یونیورسٹی. ہسٹری ابھی 2002 میں چونکہ چارٹر ملا ہے تو 18 سے 19 سال کی اس کی ہسٹری ہے. اٹس اے ویری ینگ یونیورسٹی. کوئی باقی بھی پاکستان کی یونیورسٹی زیادہ پرانی نہیں ہے. پنجاب یونیورسٹی ٹھیک ہے, وہ ایک پری انڈیپینڈنس چل رہی ہے, لیکن اگر آپ نیو بریڈ آف یونیورسٹیز دیکھیں جس میں لمز ہے, نسٹ ہے, تو جن کو 30 سے 35 یا 40 سال ہوئے ہیں, تو اس کے حساب سے یو سی پی ان سے بھی کافی ینگر یونیورسٹی ہے. اس میں ہم نے جو رفقا ہے, میرے ڈینس ہیں, ان کے ساتھ ہم نے مجھے بھی تقریباً 3 ماہ ہو رہے, تو ان سے میری ڈسکشنز اور ان سے میری کافی پارلیز ہو رہی ہیں کہ ہم اس یونیورسٹی کو کیسے آگے لے کے چلیں. اور اس میں ہمارا ایک پورا پروگرام میں ترتیب دے رہا ہوں جس میں کہ میں اس میں تفصیلات میں جانے سے پہلے بتانا چاہوں گا کہ یونیورسٹیز کی جنریشنز کیا ہوتی ہیں. جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ گاڑی کے انجن کی جنریشنز ہوتی ہیں کہ یہ جن 8 ہے, یہ جن 9 ہے, تو یونیورسٹیز کی جنریشن کے بارے میں بتانا بھی ضروری ہے. جنریشن 1 جو ہے وہ ایک ایکیڈیمک یونیورسٹی ہوتی ہے جس میں صرف جو نالج آلریڈی کریٹڈ ہے وہ ڈسپینس کیا جاتا ہے. سیکنڈ جنریشن آف یونیورسٹی جو ریسرچ تحقیق میں انوالو ہوتی ہے, نالج کریشن کرتی ہے. تھرڈ جو ہے وہ انٹرپرینوریل یونیورسٹی ہوتی ہے. اور فورتھ سسٹینیبلٹی, جو ریسنٹلی کوائنڈ ہے یہ سسٹینیبلٹی. بہرحال 4 قسم کی یونیورسٹیز ہوتی ہیں, 4 جنریشن کی ایز وی گو along. 18 سے 20 سال کی عمر کوئی عمر نہیں ہوتی, جبکہ آکسفورڈ کو 1000 سال ہو چکا ہے, کیمبرج اور اس طرح کے, اور جو امریکن یونیورسٹیز ہیں ان کو 200 سے 300 سال ہو چکے ہیں. لیکن ہمارے لیے وہ پاتھ جو انہوں نے 1000 سال میں ٹریول کیا ہے یا 200-250 سال میں ٹریول کیا ہے, ہم وہ پاتھ ریلیٹیولی تیز ٹریول کر سکتے ہیں, اور وہ کوئی مشکل نہیں. سب سے پہلے اسٹوڈنٹ کے پرسپیکٹو سے ایکیڈیمکس کو لیا جائے تو کیسے ہم ایکیڈیمکس کو امپروو کریں گے. تو ایکیڈیمک ایکو سسٹم میں اسٹوڈنٹ سب سے پہلے آتا ہے. ہم انٹیک کو انہینس کریں گے, انٹیک کی کوالٹی کو انہینس کریں گے, اور اسی سلسلے میں ہم نے اس سال سے ایکیڈیمک ایڈمیشن ٹیسٹ کو بھی چینج کیا ہے. نمبر 2, ٹیچرز ہم انہینس کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ایک بہتر کوالٹی گریجولی امپروو کریں گے. اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو, کوالٹی آف ٹیچرز, ان کی کوالیفیکیشنز کی پرسپیکٹو سے بھی. تھرڈ جو انفراسٹرکچر ہے, جو انیبلرز ہیں, لیب ہے, لائبریری ہے, اور اسٹوڈیوز ہیں فار ایگزامپل, تو ان کی ہم کنٹینیوسلی امپروو کریں گے. اور فورتھ, انڈسٹری کے ساتھ ان کا لنک, تاکہ وہ انٹرنشپ کے تھرو, پلیسمنٹس کے تھرو مارکیٹ ریڈی ہو سکے, وہ ایسے سکلز جنریٹ کر سکیں جس سے کہ یو سی پی کا گریڈ اسٹریٹ اوے انڈکٹڈ فار اے جاب. سو یہ ایکیڈیمک ایکو سسٹم کے پرسپیکٹو سے میں کرنا چاہوں. سیکنڈ ہے تحقیق, ریسرچ, نالج کریشن, اور اس میں ایسے پروجیکٹس اسٹوڈنٹس کریں جو کہ انڈسٹری میں امپیکٹ کریٹ کر سکیں, انڈسٹری میں ایبزارب ہو سکیں. سو فائنل ایئر پروجیکٹس ایسے ہوں, اور ان کے سملرلی پی جی کے کیس میں تھیسز ایسے ہوں جو کہ مارکیٹ ڈریون ہو, مارکیٹ نیڈ بیسڈ ہوں. اور تھرڈ جو ہے وہ انٹرپرینوریل, جاب گیونگ, جاب گیورز بن جائے. آپ نے جو انٹرپرینوریل اور وہ پرسوٹس ہیں ان کو ہم امپروو کریں. سو اس انٹائر ایکو سسٹم جو اگر ہم اس کو گریجولی اسٹرینتھن کرتے جائیں تو ہم یو سی پی کی جنریشن جو ہے وہ امپروو کرتے جائیں گے, فرام جنریشن 1 ٹو جنریشن 2 اینڈ جنریشن 3. بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم یو سی پی کی جو انٹرنیشنل رینکنگ ہے اس کو بھی ہم فوکس کریں, اور وہ ہمارے اس ٹائم بڑے گریٹر میرے لینزز میں ہے کہ ہم اس کے اوپر صحیح طرح سے ڈیٹا بھیجیں, اور وہ ڈیٹا تاکہ ہم اس کو فیڈ بیک سسٹم کے تھرو دیکھیں کہ یہ ہم نے ڈیٹا بھیجا تو یہ ہماری رینکنگ آئی ہے اور کیسے ہم نے امپروو کرنا ہے. سو انٹرنیشنل رینکنگ کیو ایس میں, ٹائم ہائر ایجوکیشن امپیکٹ رینکنگ میں,
اور UAE گرین میٹرکس. یہ 3 رینکنگ ہے جو اس ٹائم میرے بڑے فوکسڈ ہے تاکہ ہم اس کی انٹرنیشنل رینکنگ بڑھائیں, انٹرنیشنل لنکیجز بڑھائیں ود ادر ایسوسیشنز اینڈ ادر یونیورسٹیز. اور ریسنٹلی آپ نے کو آفر بھی ہوا ہوگا کہ چائنا میں ہم نے یونیورسٹی الائنس آل الانگ سلک راؤٹ جو ہے وہ اس کی اپرچونٹی آئی تھی, اور ہم ریسنٹلی ممبر بھی بنے ہیں اس کے, اور اسی کے تھرو وہ اپرچونٹی آئی تھی کہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اس کے لیے اپلائی کر سکیں انٹرنشپس کے لیے. سو اس طرح کے اسٹیپس ہیں جو ہم لینا چاہ رہے ہیں تاکہ اسٹوڈنٹس کا ایک کمپلیٹ ٹرانسفارمیشنل ایکسپیرئنس ہو ونس دے آر دیئر ود اس فار 4 to 5 years. اینڈ تمام جب ہم فوکس کریں گے اسٹوڈنٹس پہ, ٹیچرس پہ اور ایکیڈیمک ایکو سسٹم پہ, تو یونیورسٹی انشاءاللہ ول امپروو. انشاءاللہ ہماری بھی یہی دعا ہے کہ اس پورے پروسیس میں اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو. سر بہت شکر گزار ہیں ہم آپ کے کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے, اپنا بڑا قیمتی وقت نکالا. عید قربان کے موقع پر ہمارے لیے یوسفی فیملی کے لیے اور خاص طور پہ اپنے ویورز کے لیے ایک میسیج. سب سے پہلے تو میرا خیال اس دن کی افادیت جو ہے وہ اس سے میں آغاز کرتا ہوں. 10 ذی الحج یا پہلے ذی الحج کے 10 دن جو ہے ان کی بہت افادیت ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابہ نے پوچھا کہ کیا یہ 10 دن جہاد میں جو دن ہیں ان سے بھی افضل ہے, تو انہوں نے ہاں میں جواب دیا. تو ان کی سگنیفیکنس اتنی زیادہ ہے. اب عید کے لحاظ سے جو ہے وہ کیا میسیج ہونا چاہیے. ہم ظاہر تو بکرا اور دمبا اور اونٹ ہے, لیکن ہم اس کو کانسیپٹ کو دیکھیں کہ کیا اس کی بہائنڈ اسپرٹ کیا ہے, اور وہ کریٹر جو ہمارا خالق ہے اس سے ریلیٹڈ ہے کہ ہماری سبمیشن ٹو اللہ اینڈ Allah's will. اور یہ اس کی تھیم تھی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو سب سے احسن چیز ہے آپ وہ قربان کریں, تو انہوں نے اس میں لبیک کہا. تو اللہ تعالیٰ کی جو ول ہے اس کی وہ ہم سبمیشن, تو یہ ہمارا سب سے بڑا امپورٹنٹ جو میسیج ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ اس پلیج کو جو ہے وہ رینیو کریں. پھر اس کے بعد ہم جو ہماری سوشل آبلیگیشنز ہیں ہماری فیملی کی, فرینڈس کی, وہ ہم فلفل کریں اس دن پہ. اور جو ہے وہ اگر کوئی ہماری فیملی میں ہم سے ناراض ہے, ہمارے سے کوئی زیادتی ہو گئی ہے, تو اس کو جو ہے وہ راضی کریں تاکہ مخلوق سے ہی جو ہے وہ بہتر جو ہمارے اخلاق ہوں گے صلہ رحمی اڈاپٹ کریں تاکہ خالق جو ہے وہ ہم سے راضی ہو سکے. سو اس طرح جو ہے وہ ہم اس دن کو گزاریں اور اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کریں انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ آپ کا ایک بار پھر سے. اور اسی کے ساتھ ہمارا پہلا سیگمنٹ جو ہے وہ اختتام پر پہنچتا ہے. سر کے بعد تھوڑا سا میں بھی میسیج دیتا چلوں کہ اس عید پر نہ صرف اپنے جانوروں کو قربان کریں بلکہ اپنی انا, اپنے غرور اور اپنے تکبر کی بھی قربانی دیں. اس سیگمنٹ سے ہمیں دیجیے گا اجازت. اگلے سیگمنٹ میں آپ کو ملوائیں گے بہت ہی اسپیشل لوگوں سے. اس وقت کے لیے اجازت, ملتے ہیں اگلے سیگمنٹ میں. اسٹے ود اس.